کیونکہ یہ مہینہ خوشیوں سے لبریز ہے، اور جو ہستیاں دنیا میں آ رہی ہیں ان میں سے ہر ایک پہ اگر بات کی جائے تو زیادہ وقت کافی درکار ہے۔ کوشش تو یہ کروں گا کہ جس ہستی کی آج شب ولادت ہے وہاں تک آپ کو پہنچا دوں، پھر انشاءاللہ کوئی باتیں اگر رہ گئیں تو وہ آپ کا قرض ہمارے کندھوں پر ہوگا، وہ پھر کبھی انشاءاللہ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ فرمایا ہمارا مومن وہ ہے جو ہماری خوشیوں میں خوش ہوتا ہے اور ہمارے غموں میں غمگین ہوتا ہے۔ یہ مومن کی فطرت میں شامل ہے، یعنی مومن کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا کہ وہ خوش ہو، اور اختیاراً وہ خوش ہو بھی نہیں سکتا، غمگین ہو بھی نہیں سکتا، یہ اس کے بس میں نہیں ہے۔ آئمہ کی خوشیوں میں خوش ہونا اور آئمہ کے غموں میں غمگین ہونا اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، یہ اس کی فطرت میں شامل ہے۔ مومن کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ آئمہ کی خوشیوں میں خوش ہوتا نظر آتا ہے اور آئمہ کی غمیوں میں غمگین ہوتا نظر آتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ یہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے خود ہی تو فرمایا ہے خلقوا من افاضل طینتنا، مومن ہماری بچی ہوئی طینت سے پیدا ہوا ہے، یعنی یہ جو ہمارے ساتھ وہ مرتبط ہے اس کی فطرت میں ہے، اس لیے کہ وہ ہماری بچی ہوئی طینت سے پیدا ہوا ہے، اس وجہ سے ہماری خوشی میں خوش اور ہماری غمی میں غمزدہ ہوتا ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ یہ خلقوا من افاضل طینتنا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جس کی رگوں میں خون نئی محبت حسین دوڑتی نظر آتی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ جو پیچھے بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ میری نگاہ کیونکہ ہر ایک کے چہرے پر ہے، تو بزرگان بھی ذرا اس کو جشن سمجھ کر یہاں بیٹھیں۔ تو لہذا عرض کر رہا تھا، فرمایا مومن وہ ہے کہ جو ہماری خوشی میں خوش ہوتا ہے اور ہمارے غموں میں غمگین ہوتا ہے۔ کیوں ایسے ہوتا ہے؟ اس کے اپنے ارادے اور اختیار میں نہیں ہے، وہ مجبور ہے، اس کی فطرت میں ہے، اس لیے خوش ہوتا ہے، اس لیے غم ہوتا ہے کہ خلقوا من افاضل طینتنا، ہماری بچی ہوئی طینت سے جب پیدا ہوا ہے تو لہٰذا اس کی فطرت میں ہماری چیزیں شامل ہیں، ہماری خوشی اور غمی شامل ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مومن اس لیے خوش ہوتا ہے یا غمگین ہوتا ہے کہ اس کی رگوں میں خون نہیں بلکہ محبت حسین دوڑتی ہے، اور رگوں میں وہی چیز دوڑتی ہے جو دل میں ہوتی ہے، جو جگر میں ہوتی ہے۔ اب اگر آپ کا دل، آپ کا جگر، جگر کا کام کیا ہے؟ دل کا کام کیا ہے؟ خون بناتا ہے، پھر اس کو رگوں میں دوڑاتا ہے۔ یہ جگر کا کام ہے، یہ دل کا کام ہے۔ جو چیز دل میں، جگر میں ہوگی وہی رگوں میں ٹرانسفر کرے گا۔
انسان وہ ہے جس کی رگوں میں خون دوڑتا ہے، مومن وہ ہے جس کی رگوں میں خون نہیں، محبت حسین دوڑتی ہے۔ یہ انسان اور مومن میں فرق ہے۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ کہ مومن کے دل میں خون نہیں، محبت حسین دوڑتی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، پیغمبر کہہ رہے ہیں اذا اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین۔ اللہ جب کسی بندے کو اچھائی دینے کا ارادہ کرتا ہے، اس کے دل میں حسین کی محبت ڈالتا ہے۔ جب دل میں محبت حسین ہے تو رگوں میں بھی محبت حسین دوڑے گی۔ جیسے مومن یہی ہے کہ اس کی رگوں میں آل محمد اور حسین بن علی کی محبت دوڑتی نظر آتی ہے۔ یہ کون ہے حسین؟ کہ جس کی محبت کو اللہ مومن کے دل میں ڈال دیتا ہے، یہ وہی حسین ہے جس نے ماہ شعبان کو معظم بنایا، جس نے ماہ محرم کو حرام بنایا۔ یہ وہی حسین ہے۔ شعبان کو عظمت دی ہے تو حسین ابن علی نے دی ہے، ماہ محرم کو حرمت دی ہے تو بھی حسین ابن علی نے دی ہے۔ یہ معظم ماہ شعبان کو معظم بنانے والی ہستی، ماہ محرم کو حرمت عطا کرنے والی ہستی حسین ابن علی ہے۔ اسی وجہ سے اس مہینے میں جو ہستیاں آ رہی ہیں وہ ساری کی ساری وہ آ رہی ہیں جنہوں نے کربلا کو یا سجایا ہے یا کربلا کو بچایا ہے یا کربلا کا انتقام لینے والی ہیں۔ کتنا گہرا رابطہ ہے؟ اس ماہ شعبان میں جو ہستیاں آ رہی ہیں وہ کون ہیں؟ کچھ وہ ہیں جنہوں نے کربلا کو سجایا ہے، کچھ وہ ہیں جنہوں نے کربلا کو بچایا ہے اور پھیلایا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو اسی کربلا کا انتقام لینے والی ہیں۔ یہ ساری ہستیاں ماہ شعبان میں آ رہی ہیں۔ کتنا رابطہ ہے اس کا، اس مہینے کا کربلا کے ساتھ؟ اور عجیب یہ ہے، اس مہینے کو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اس مہینے کو شہر الحسین ہونا چاہیے تھا، کوئی شہر امامت ہونا چاہیے تھا کہ یہ امام حسین کا مہینہ ہے، یہ امامت کا مہینہ ہے، مگر پیغمبر نے اس توقع سے ہٹ کر فرمایا شعبان شہری، یہ میرا مہینہ ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کی ولادت اس مہینے میں نہیں ہوئی، آپ کی شہادت بھی اس مہینے میں نہ ہوئی، پھر آپ کیوں اس مہینے کو اپنا مہینہ بنا رہے ہیں؟ تو تعجب نہیں کہ پیغمبر کی آواز آئے گی، اس مہینے کو اس لیے اپنا مہینہ بنا رہا ہوں، اس مہینے میں وہ ہستی آ رہی ہے کہ جو مجھ سے ہے میں اس سے ہوں۔ الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ یہ ہستی اس مہینے میں آ رہی ہے۔ اور اگر اس حدیث کا ترجمہ یوں کروں کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، تو 3 شعبان سے لے کر عاشور تک حسین پیغمبر سے ہیں، مگر عاشور سے لے کر قیامت تک پیغمبر حسین ابن علی سے ہیں۔ مقصد حسین کو بچانے والے حسین ابن علی ہے، لہذا فرمایا یہ مہینہ میرا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے میں وہ ہستی آ رہی ہے کہ جو مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ کربلا کو سجانے والے، کربلا کو بچانے والے، کربلا کا انتقام لینے والے سارے اسی مہینے میں آ رہے ہیں۔ اور اگر اس سے آگے بڑھ کر جملہ کہوں تو وہ یہ ہے کہ کربلا بنانے کے لیے کہ یہ
کہ کتنی عظیم چیز ہے کربلا، کہ جس کو سجانے کے لیے حسین ابن علی آئے، کربلا کو بچانے کے لیے ثانی زہرا، منتقم میں کربلا حضرت حجت صاحب الزمان، اتنی بڑی ہستیاں جو ساری کربلا کے ساتھ مربوط ہیں، وہ ساری اسی مہینے میں آ رہی ہیں۔ ایسا معلوم ہے کربلا کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، کربلا کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، اور اگر یوں کہوں تو زیادہ بہتر ہوگا، کربلا ہی جنت ہے۔ یہ کوئی دو جدا چیزیں نہیں ہیں کہ کربلا اور ہو اور جنت کوئی اور ہو، کربلا ہی جنت ہے اور جنت ہی کربلا ہے۔ مگر فرق اتنا ہے، دنیا میں آ کے دیکھو گے تو کربلا نظر آئے گی، آخرت میں جا کے دیکھو گے تو جنت نظر آئے گی۔ یہ دو جدا چیزیں نہیں ہیں، ایک ہی چیز ہے، کربلا اور جنت۔ اور اسی کو سجانے کے لیے حسین ابن علی آئے ہیں اس مہینے میں۔ اور کربلا کو کیوں سجایا؟ مقصد کیا تھا؟ مقصد انسان کی ہدایت، مقصد انسان کی نجات، جس کی وجہ سے کربلا کو سجایا، کربلا کو معلّہ بنایا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے، کربلا کو معلّہ بنایا ہے انسانوں کی نجات کے لیے۔ آج جو کربلا تک پہنچ گیا وہ ہدایت بھی پا گیا، جو ہدایت پا گیا وہ نجات پا گیا۔ اور جو وارث کربلا ہے، مالک کربلا ہے، اسی لیے تو اس ہستی کے بارے میں پیغمبر نے یہی تو فرمایا تھا کہ ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے۔ اور کیسی کشتی نجات کی؟ کہ جس دن دنیا میں آئی تو بھی ایک گناہ گار کو نجات دی، اور جب دنیا سے گئے تو اس دن بھی ایک گناہ گار کو نجات دی۔ دنیا میں آئے تو پہلے دن ہی فطرس کو نجات دی ہے، اور آخری دن حر کو حر بنا کر جا رہے ہیں۔ کیسی کی نجات کی کشتی ہے؟ وہ فطرس کا واقعہ آپ نے سارا سنا ہوا ہے، اور وہ فرشتہ یا فرشتوں کی صفوں میں چلا گیا۔ فرشتے تو مطیع امر پروردگار ہیں، فرشتے نافرمانی نہیں کر سکتے، فرشتوں کے پاس اختیار نہیں ہے، وہ نافرمانی نہیں کر سکتے۔ پھر فطرس نے کیا کیا؟ پہلی بات یہ ہے کہ فطرس فرشتہ نہیں ہے، جن تھا۔ یہ بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، فرشتے مجبور ہیں، ان کے پاس اختیار نہیں ہے، وہ غلطی نہیں کر سکتے۔ پھر فطرس نے کون سی غلطی کی جس کی وجہ سے عذاب الہی میں مبتلا ہوا؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ فطرس فرشتہ نہیں ہے، جن تھا مگر فرشتوں کی صفوں میں شامل تھا۔ غلطی کیا کی؟ جب اتنے اونچے مقام پہ چلا گیا، جن ہو کر فرشتوں کی صفوں میں گھس گیا، تو اب تھوڑا سا تکبر پیدا ہوا، مان مثلی، مجھ جیسا کون؟ اب جو ہی اس نے تکبر کیا، مان مثلی، مجھ جیسا کون؟ تو پروردگار کو کیونکہ ذرا برابر بھی تکبر پسند نہیں، فوراً عذاب پروردگار میں مبتلا ہوا۔
اللہ نے پروں کو جلا دیا، پروں کو سالب کر دیا، جزیرے میں ڈال دیا، عذاب میں مبتلا کئی عرصے تک پڑا رہا۔ جب امام حسین ابن علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور جبرائیل جب آ رہے تھے عرش سے فرش پہ گزر ہوا فطرس کے پاس سے، وہ سارا پوچھا جبرائیل خیریت، کہاں جا رہے؟ زمین پہ جا رہا ہوں، اللہ نے پیغمبر کو بیٹا عطا فرمایا، مبارکباد دینے کے لیے جا رہا۔ تو کیا کہا فطرس نے کہا جبرائیل مجھے بھی لے چل، یہ بہترین موقع ہے بخشش کا۔ جبرائیل لے چلا، فطرس کو لے کر آیا پیغمبر کی خدمت میں، سارا واقعہ ساری داستان بتائی، یہ فطرس ہے، یہ کیا، عذاب الہی میں مبتلا تھا، آپ کے پاس آ رہا تھا مبارکباد دینے کے لیے، اس نے کہا مجھے بھی لے چل، میں لے آیا۔ تو پیغمبر نے کہا آج کا تیرا لے کر آنا بتلا رہا ہے، میری خاطر نہیں لے کر آیا، جو ہستی دنیا میں آئی اس کی خاطر لے کر آیا ہے۔ لہذا جس کی خاطر لے کر آیا لہذا اسی کے پاس لے چل۔ لے کر آئے فطرس کو حسین ابن علی کے پاس، گہوارے میں ہے امام۔ فطرس نے اپنے پروں کو امام کے بدن کے ساتھ نہیں، جس گہوارے میں تھے امام اس گہوارے کے ساتھ مس کیا فطرس نے اپنے آپ کو، اور مس کرنا تھا، وہ تر و تازہ پروبان ملے، اور اس نے پرواز کرنا شروع کر دیا۔ اور جب پرواز کرتا جا رہا تھا تو پھر یہی کہہ رہا تھا من مثلی، مجھ جیسا کون؟ میں کہوں گا فطرس، جو غلطی پہلے کی دوبارہ وہی غلطی کر رہا۔ پہلے بھی من مثلی کہا تھا، پروردگار نے عذاب میں ڈال دیا، دوبارہ پھر وہی غلطی کر رہا ہے، دوبارہ من مثلی کہہ رہا ہے۔ تو فطرس مجھے پلٹ کر یہی جواب دے گا، علامہ ذیشان ترجوادی کا جملہ انہوں نے لکھا ہے، فطرس یہی کہے گا کہ سنو، میں فقط من مثلی نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں من مثلی، مجھ جیسا کون؟ انا عتیق الحسین، میں حسین کا آزاد کردہ۔ من مثلی نہیں کہا، اس وقت میں نے فقط من مثلی کہا تھا، آج فقط من مثلی نہیں کہہ رہا، آج کہہ رہا ہوں من مثلی، مجھ جیسا کون؟ انا عتیق الحسین، میں حسین کا آزاد کرتا ہوں۔ اور یہ جملہ تو کہنا چاہ رہا ہے دیکھو، اگر کوئی اپنی ذات پر فخر کرے تو وہ عذاب الہی کا حقدار بن جاتا ہے، مگر جب حسین کی غلامی پر فخر کرے تو رحمت الہی کا حقدار بن جاتا ہے۔ رحمت الہی کا اور تاریخ نے، اہل سنت نے لکھا ہے، اہل سنت نے لکھا ہے، یہ فطرس پہلے فطرس تھا، اب جب حسین کی غلامی میں اس کو جب پر ملے نا، اس کے بعد یہی فرشتہ آسمانوں پہ فطرس نہیں غلام حسین کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ فرشتے بھی سے کہتے تھے غلام الحسین، حسین کا غلام۔ یہ داستان آپ سب نے سنی ہوئی تھی۔ ایک اور فرشتہ تھا جس کا نام تھا دردائیل۔ دردائیل، اس کا تذکرہ آپ کو شب معراج کی حدیث میں ملے گا، اور امام کی ولادت کی تاریخ میں بھی ملے گا۔ میں آج ہی پڑھ رہا تھا مدینۃ معاجز الائمہ، ائمہ کے معجزوں کا مدینہ، اس میں پڑھ رہا تھا دردائیل کا تذکرہ شب معراج میں بھی ہے، جب پیغمبر بیت المقدس سے عرش الہی پر گئے اور ایک حد وہ آئی کہ جبرائیل نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، یا رسول اللہ آگے نہیں جا سکتا،
یہ آخری حد تھی میری۔ آگے سفر شروع ہوا، پیغمبر کا ساتھ دیا جناب میکائیل نے۔ ایک حد وہ آئی، میکائیل بھی رک گئے، یا رسول اللہ آگے نہیں جا سکتا۔ آگے سفر شروع کیا، تیسرے مرحلے میں جناب دردائیل پیغمبر کے ہم سفر بنے، جہاں جبرائیل میکائیل نہ جا سکے وہاں دردائیل جا رہا تھا۔ یہی دردائیل کے بارے میں روایت موجود ہے، ابھی بھی دکھا سکتا ہوں۔ روایت نے لکھا یہ دردائیل کون ہے؟ کان لہو 16,000 جناح، جس کے 16,000 پر تھے، 16,000 پر تھے۔ اور اس نے ایک دن یقول فی نفسہ، اپنے آپ سے کہا کیا کہ افوق ربنا شیء، میرے رب کے اوپر بھی کوئی چیز ہے، میرے رب سے بالاتر بھی کوئی مقام کوئی جگہ ہے۔ فعلم اللہ ما قالہ، پروردگار نے سن لیا کہ دردائیل کے ذہن میں کیا گزر رہا ہے۔ پروردگار نے کیا کیا جب سنا نا کہ دردائیل یہ کہہ رہا ہے، کیا کیا پروردگار نے؟ فزادہ اجنحۃ مثلھا، پہلے 16,000 پر تھے، اللہ نے 16,000 پر اور دے دیے۔ کتنے ہو گئے؟ 32,000 پر، اور جن کے پروں کے درمیان فاصلہ روایت کی تعبیر کے مطابق کتنا ہی ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ 32,000 پر دے کر کہا تیر یا دردائیل، دردائیل ہن پرواز شروع کر۔ دردائیل نے پرواز کرنی شروع کی۔ کتنا عرصہ پرواز کرتا رہا؟ فتارا مقدارا 50 عاماً، 500 سال دردائیل 32,000 پروں کے ساتھ پرواز کرتا رہا۔ ہوا کیا؟ 32,000 پروں کے ساتھ 500 سال پرواز کرتا رہا، پھر بھی دردائیل کا سر عرش الہی کے ستونوں تک ٹکرا نہ سکا۔ بلندی یہ اور ادھر پرواز کرتا رہا۔ فعلم اللہ اتعابہ، پروردگار نے دیکھا دردائیل پرواز کر کر کے تھک گیا۔ کیا کہا؟ اد الی مکانک، اپنی جگہ پہ پلٹا۔ فانا عظیم فوق کل عظیم، میں ہر شے سے بالاتر ہوں، میرے اوپر کوئی چیز نہیں، مجھ سے عظیم کوئی چیز نہیں، میں ہر شے سے بالاتر ہوں۔ لیس فوقی شیء، میرے اوپر کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ جو خطور اس کے ذہن میں آیا تھا، آیا میرے پروردگار کے اوپر بھی کوئی چیز ہے؟ اسی خطور کی وجہ سے سالبغ اللہ اجنحتہ ومقام اجنحتہ ومقامہ من صفوف الملائکہ، اسی خطور کی وجہ سے اللہ نے جناب دردائیل کے پروں کو سلب کر لیا، اور جو مقام ملائکہ کی صفوں میں تھا وہ مقام بھی سلب کر لیا، ڈال دیا جزیرہ عرب میں۔ پڑھا رہا یہاں تک کہ وقت آ گیا ولد حسین ابن علی، حسین ابن علی دنیا میں آئے، اور جب حسین ابن علی دنیا میں آئے تو پروردگار نے آسمانوں پر 4 کام کیے۔ پہلا کام فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى مَالِكِ خَازِنِ النِّيرَانِ، اللہ نے جہنم کے دروغے کو وحی کی، کیا؟ ان اخمد النیران، جہنم کی آگ کو بجھا دے، لے مولود حاضر، لے کرامت حاضر مولود، اس بچے کے صدقے میں۔ یہ پہلا کام۔ دوسرا کام فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى خَازِنِ إِلَى رِضْوَانِ الْجِنَانِ،
اللہ نے جنت کے رضوان کو وحی کی کیا ان وخرف الجنان کہ جنت کو سجا دیں لکرامت ھذا المولود اس مولود کے صدقے میں۔ تیسرا کام فأوحى اللہ الی الملائکہ اللہ نے ملائکہ کو وحی کی کیا ان قوموا صفوفا صف بصف کھڑے ہو جاؤ، ہاں جو چھوڑ دیں جو سجدے میں ہے چھوڑ دے، جو رکوع میں ہے رکوع چھوڑ دے، جو سجدے میں ہے وہ سجدہ چھوڑ دے، ہاں ساری باتیں ساری حالتیں چھوڑ کر کھڑے ہو جاؤ صف بصف۔ کیا کرو؟ قولو بالتسبیح والتمدیح تمحید والتمجید والتکبیر، سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، لا الہ الا اللہ کہو، اللہ اکبر کہو لکرامت ھذا المولود اس بچے کی صدقے۔ چوتھا کام فأوحى اللہ الی جبرائیل اللہ نے جبرائیل کو وحی کی، جبرائیل جنت کے سارے فرشتے لے جا زمین میں، اہبط الی النبی میرے حبیب کے پاس چلا جا کر میرے حبیب کو مبارکباد دینے کے لیے سب فرشتوں کو لے جا۔ جبرائیل فرشتوں کو لے کر چلے، جب آسمان سے زمین پر آ رہے تھے اذ مر بدردائیل دردائیل کے پاس سے گزر ہوا جناب جبرائیل کا۔ دردائیل نے تعجب کرتے ہوئے پوچھا یا جبرائیل ما ھذہ اللیلہ فی السماء آسمان میں کیا ہو گیا، قیامت تو نہیں آ گئی، اتنے فرشتے زمین پہ لے کر جا رہا ہے، خیریت تو ہے؟ جبرائیل نے کہا اللہ نے اپنے حبیب کو بیٹا دیا ہے، مبارکباد دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ دردائیل نے کہا جبرائیل سے بالذی خلقنی وخلقک، جبرائیل تجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے بھی خلق کیا ہے تجھے بھی خلق کیا ہے۔ جب اپنے پروردگار کے حبیب کے پاس جا رہا ہے نا تو فقرأہ منی السلام، حبیبی کبریا کو پہلے میرا سلام کہنا اور پھر اللہ کے حبیب سے کہنا کہ دردائیل کہہ رہا ہے کہ اپنے اللہ سے اس بیٹے کے صدقے میں دعا مانگے اللہ مجھ دردائیل سے راضی ہو جائے۔ جبرائیل آئے، اچھا بات یہ فطرس کو لے کر آئے تھے جبرائیل، دردائیل کو لے کر نہیں آئے، دردائیل کو چھوڑ دیا، فطرس کو لے آئے دردائیل کو نہیں۔ اس کی وجہ ایک یہ تھی کہ جو علماء نے لکھی کہ دردائیل جبرائیل سے اٹھانے کے قابل نہ تھا۔ اب کوئی چیز ہوتی ہے نا کچھ اٹھائی جا سکتی ہے، کچھ اٹھانے کے قابل نہیں ہوتی، لے کر نہ آنے کی وجہ یہ تھی دردائیل کو اٹھا کے لے آنے کی حالت نہیں تھی جناب دردائیل کی۔ آئے جناب جبرائیل پیغمبر کی خدمت میں آ کر پروردگار کا بھی پیغام پہنچایا، جناب جبرائیل کا بھی پیغام دیا۔ جب جناب جبرائیل نے جناب دردائیل کا پیغام دیا، پیغمبر نے کیا کیا؟ پیغمبر نے حسین ابن علی کو گہوارے سے نکالا، اپنے ہاتھوں پہ لیا، آسمان کی طرف بلند کیا، حسین ابن علی کا رخ جناب دردائیل کی طرف کیا اور یہ دعا کی پروردگار ان کان للحسین عندک قدر، پروردگار تجھے اس حسین کا واسطہ ان یرضى عن دردائیل، پروردگار حسین کا واسطہ جناب دردائیل سے راضی ہو جا۔ تاریخ نے لکھا ہے ابھی پیغمبر کی دعا ختم نہ ہوئی، دردائیل جزیرے سے اڑتا ہوا مدینے میں آیا، دردائیل اڑتا ہوا مدینے میں آیا، سلام کیا، مبارکباد دی، واپس چلا گیا آسمان میں۔ جنت میں تاریخ نے جو لکھا ہے وہ جنت میں لا یعرف فی الجنہ الا بان یقال ھذا غلام الحسین، جنت میں اس کو فرشتے غلام حسین کے نام سے بلاتے تھے۔ یہ کیسا ہادی ہے، یہ کیسی نجات کی کشتی ہے جس دن دنیا میں آیا، ہاں تو کبھی فطرس کو نجات دے رہا ہے،
کبھی دردہیل کو نجات دے رہا ہے، اور جب دنیا سے جا رہا تھا تو اتنے بڑے خطا کار، وہ جب ہو آیا تھا نا شرمندگی کی حالت میں، نادمانی کی حالت میں، پشیمانی کی حالت میں آیا تھا، پوچھا تھا آیا بخشش میری بھی بخشش ہو سکتی ہے؟ تو یہ جملہ کہا تھا، اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے، اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ تو جناب حر کو بھی نجات دی اور فطرس اور دردہیل کو بھی نجات دی۔ اتنی بڑی ہستی ماہ شعبان میں آئی اور اللہ نے امیر المومنین علیہ السلام کو یہ 2 بیٹے عطا فرمائے تھے جو وقت کے امام بھی ہیں، معصوم بھی ہیں، حجت خدا بھی ہیں، سردار جنت بھی ہیں۔ جس کے پاس حسنین جیسے بیٹے موجود ہوں، جس کے پاس سید شباب اہل الجنہ جیسے بیٹے موجود ہوں، جس کے پاس حجت خدا جیسے بیٹے موجود ہوں، جس کے پاس 2 امام وقت جیسے بیٹے موجود ہوں، وہ علی اگر حسنین کی موجودگی کے باوجود جس بیٹے کی تمنا کرے ہم اسے عباس کہتے ہیں۔ زندہ آباد، مردہ آباد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حسنین کی موجودگی میں حسنین جیسے بیٹے موجود ہوں، اس کے باوجود علی جس بیٹے کی تمنا کرے، اور یہ وہ ہستی ہے جس کو علی حیدر کرار نے نماز شب میں مانگا تھا، میرے اللہ علی کو عباس جیسا بیٹا عطا فرما۔ اے مولا، اے آقا امیر المومنین، آپ کے حسنین جیسے بیٹے موجود، سید شباب اہل الجنہ جیسے بیٹے موجود، پھر آپ کیوں ایسا بیٹا مانگ رہے؟ تو امیر المومنین یہی جواب دیں گے، روز مباہلہ جب آیت نازل ہوئی، نادعو ابناءنا و ابناءکم، تم اپنے بیٹوں کو لے، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں۔ روز مباہلہ، آیت مباہلہ نے حسنین کو فرزند پیغمبر بنا دیا۔ حسنین میرے بیٹے نہیں رہے، حسنین پیغمبر کے بیٹے ہو گئے۔ جب حسنین پیغمبر کے بیٹے ہو گئے تو جس طرح میں جب تک زندہ رہا میں پیغمبر کی حفاظت کرتا رہا، میرے بعد کوئی میرا بیٹا ہو جو حسنین کی ایسی حفاظت کرے جیسے میں علی کی حفاظت کرتا رہا۔ کوئی تو ایسا بیٹا ہو میرا جیسے میں پیغمبر کی حفاظت کرتا رہا، میرا بیٹا ہو کر پیغمبر کے بیٹوں کی حفاظت کرے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پھر حضرت ابو الفضل العباس نے حفاظت کی ہے فرزندان پیغمبر کی۔ اور تاریخ نے لکھا ہے جب حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کو زہر ملی ہے، اس کے بعد اتنا دائرہ تنگ کر دیا تھا امام حسین علیہ السلام کا کہ جو بھی کھانا آتا تھا حضرت عباس پہلے کھانا چک کرتے تھے، پھر اپنے مولا کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ حفاظت دیکھ رہے ہیں، زندہ رہے تو بھی باب الحسین رہے، دنیا سے چلے گئے آج بھی تا قیام قیامت عباس باب الحسین کا کام کر رہے ہیں۔ آج بھی جو بندہ بھی کربلا میں جاتا ہے اسے یہ ہدایت دے کر بھیجا جاتا ہے، جاؤ کربلا میں جا رہے، یاد رکھ جیسے جا رہا ہے پیچھے سے گرد و غبار تیرے سر پہ ہے، تیرے آنکھوں پہ ہے، تیرے چہرے پہ ہے، اسی گرد و غبار کی صورت میں سیدھا حرم مطہر میں جائے گا۔
اور جب کربلا میں جائے گا تو ایک ادب یہ ہے کہ پہلے ڈائریکٹ امام کی خدمت میں نہیں، پہلے عباس کے حرم میں جائے گا، وہاں سے اجازت مانگے گا، پھر امام حسین کی خدمت میں جائے گا۔ حضرت عباس باب الحسین، اور اتنی عظمت جو ملی ہے آج دیکھ رہے ہیں حرم میں کربلا میں روزہ آمنے سامنے، یہ اگر شرف ملا ہے تو فقط اور فقط اطاعت امام کی وجہ سے ملا ہے۔ اپنے وقت کے امام کی اطاعت، اور یہ جو یادگار ہے آج حضرت کی ہمارے پاس ہر گھر میں لہرا رہی ہے نا، یادگار ہے نا حضرت کی، یہ جو لہرا رہا ہے ہر جگہ جگہ، یہ دو ہی چیزوں کا پیغام دے رہا ہے، ہمیں متوجہ کر رہا ہے، درس دے رہا ہے۔ ایک اپنے وقت کے امام کا وفادار بن جا، ایک اپنے وقت کے امام کا مطیع بن جا۔ اور کیا شرف ملا ہے اسے، جب منسوب ہو گیا حضرت ابوالفضل عباس کے ساتھ، حضرت نے اس کو بھی کتنا شرف دیا۔ وہ کیا شرف ہے کہ ہر ملک کا پرچم ملک میں ہی لہرایا جا سکتا ہے۔ پاکستان کا پرچم ہے تو پاکستان میں لہرا سکتے ہیں، انڈیا میں نہیں۔ انڈیا کا پرچم پاکستان میں نہیں، پاکستان کا عراق میں نہیں، عراق کا ایران میں نہیں لہرا سکتے، جرم ہے۔ لیکن یہ کتنی عظمت دی ہے حضرت ابوالفضل عباس نے اس علم کو، جو آج فقط ایک ملک میں نہیں پوری دنیا میں لہرا رہا ہے، پوری دنیا میں لہرا رہا ہے، اور جہاں بھی لہرا رہا ہے ہمیں متوجہ کر رہا ہے۔ کتنا مقام ملا ہے، 14 معصومین کی لسٹ میں نہیں ہے حضرت ابوالفضل عباس، مگر کسی کی زبان میں جرأت نہیں ہے کوئی کہے عباس غیر معصوم ہے۔ 14 کی لسٹ میں نہیں ہے، مگر کسی میں جرأت نہیں ہے، زبان بول نہیں سکتی کہ یہ معصوم نہیں ہے۔ کہاں پہنچایا حضرت نے اپنے آپ کو کہ پورے 14 اس ہستی پر فخر کرتے نظر آتے ہیں، پورے 14۔ اور اللہ نے جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں ان میں سے 2 مخلوق ایسی ہیں جن کو اللہ نے معصوم بنایا ہے، 2، ایک فرشتے ملائکہ اور ایک انبیاء و مرسلین، ان دونوں کو معصوم بنایا۔ فرشتوں کو بھی معصوم بنایا، انبیاء و مرسلین کو بھی معصوم بنایا۔ دونوں کو معصوم بنا کر فرشتوں کو ساجدین کا لقب دیا سجدہ کرنے کی وجہ سے، اور انبیاء اور مرسلین کو بندگی کی وجہ سے عابدین کا لقب دیا۔ یہ عابدین ہے، وہ ساجدین ہے۔ کیا کمال ہے اس عبد پروردگار کا کہ جو ساجدین کی محفل میں آئے تو سید الساجدین بن جائے، اور عابدین کی بازل میں جائے تو زین العابدین بن جائے۔ سید الساجدین زین العابدین، کیسے سجدے کیے ہیں اس نے، سجدہ کرنے والوں کا سردار، عبادت گزاروں کی زینت، اس قدر فنا فی اللہ ہو جاتے تھے، غرق ہو جاتے تھے مناجات پروردگار میں کہ دنیا ما فیہ دنیا سے کٹ کے رہ جاتے تھے۔ نماز اللہ اکبر شروع کی،
گھر میں آگ لگ گئی، شور شرابہ، محلے والے بجھانے لگ گئے، گھر والے بجھانے میں مصروف ہو گئے۔ حضرت نماز معراج، اللہ نے نماز نہیں توڑی، لوگ گھر میں لگی آگ کو بجھاتے رہے، گھر والے شور کرتے رہے۔ حضرت اس عارفانہ سفر میں جا رہے ہیں، نماز مکمل ہو گئی۔ کوئی قریب آ کے کہنے لگا فرزند رسول آپ نماز پڑھتے رہے، گھر میں آگ لگ گئی، لوگ بجھاتے رہے، شور کرتے رہے، آپ نے نماز نہ توڑی۔ کیا خوب جواب دیا امام زین العابدین نے، فرمایا یہ تو وہ آگ تھی جس کو محلے والے بھی بجھا سکتے تھے، میں تو جہنم کی آگ کو بجھانے میں مصروف تھا۔ میں جہنم کی آگ کو بجھانے میں مصروف تھا۔ کیسی ہستیاں اللہ نے ہمیں دی ہیں۔ آخری بات اور آپ کی ذمت، تمام حسنین جیسے بیٹے جب اللہ نے جناب زہرا کو عطا کیے تو کسی نے بی بی سے پوچھا آپ کتنی محبت کرتی ہیں ان دونوں سے؟ فرمایا حسن سے محبت اس لیے کرتی ہوں کہ یہ اپنے بابا کے مشابہ ہیں، یہ شبیہ علی ہیں۔ حسین سے محبت اس لیے کرتی ہوں یہ اپنے نانا کی شبیہ ہیں، یہ میرے بابا کی شبیہ ہے۔ حسن سے محبت اس لیے کرتی ہوں یہ علی کی شبیہ ہے۔ حسین سے محبت اس لیے کرتی ہوں کہ یہ میرے بابا اور اپنے نانا کی شبیہ ہیں۔ جب پیغمبر بھی دنیا سے چلے گئے، امیر المومنین بھی دنیا سے چلے گئے، تو اللہ نے شبیہ علی کو علی کی شبیہ دی، شبیہ پیغمبر کو شبیہ پیغمبر دی۔ شبیہ علی کا نام ہے حسن، شبیہ پیغمبر کا نام ہے علی اکبر۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں، جناب قاسم اور جناب علی اکبر، دونوں شاگرد ہیں حضرت ابوالفضل العباس کے، دونوں شاگرد ہیں۔ اور جب چلتے تھے گلی میں، بازاروں میں، تو بازار کا کاروبار بھی بند ہو جاتا تھا۔ لوگ ایک دوسرے کو کہتے تھے علی کی شبیہ دیکھنی ہو تو قاسم کو دیکھو، رسول کی شبیہ کو دیکھنا ہو تو علی اکبر کو دیکھو۔ اللہ اکبر۔ بقیہ انشاءاللہ کوئی 11 شعبان کو حضرت علی اکبر کی بھی ولادت کا دن ہے، تو وہ ان حضرات کے بارے میں انشاءاللہ پھر گفتگو کروں گا۔ پروردگار سے دعا کرتا ہوں اے میرے خالق و مالک اللہ، تجھے واسطہ ان ہستیوں کا ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی درگاہ عظیمہ میں قبول فرما۔ اے میرے پروردگار، جن عزیزوں نے یہ محفل سجائی، ائمہ کے صدقے میں ان کو اجر عظیم عطا فرما۔ اے میرے کریم پروردگار، ان بچوں کو اپنے تعلیمی نظام میں موفق و مؤید فرما۔ اے میرے پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا، میرے اللہ جن ہستیوں کا ہم نے دنیا میں جشن منایا، ہمیں دنیا میں ان ہستیوں کی زیارت اور آخرت میں ان ہستیوں کی شفاعت نصیب فرما۔ اے میرے پروردگار، ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اے میرے رحمان اللہ، جن کے والدین زندہ ہیں ان کو صحت و سلامتی عطا فرما، جن کے والدین دنیا سے چل بسے ہیں میرے اللہ ان کو ان ہستیوں کا جوار نصیب فرما۔
اے میرے پروردگار تجھے اپنی رحمت کا واسطہ دیتا ہوں، ہم سب کو عاقبت بخیر نصیب فرما، دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرما، ذلت و گمراہی و رسوائی سے محفوظ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد۔